اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الحمد وله الحمد وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب درود پڑھ دیجئے محمد ماشاءاللہ سے یہ ایک انداز میں خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس قدرتی آفات کے باوجود بھی عاشقان امام حسین سر وقت فرش عزا پر تشریف فرما ہے اور مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. آپ تمام برادران سے بھی اور اپنے دوستوں سے احباب سے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کا ماحول بھی بن جائے اور بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. سورہ زمر کی جن دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے آیت نمبر 17 اور 18 ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول خوشخبری ہے اور بشارت ہے ان بندگان خدا کے لیے کہ الذین یستمعون القول توجہ رکھیے گا ان افراد کے لیے بشارت ہے جو دوسروں کی بات کو غور سے سنتے ہیں بات کو غور سے سنتے ہیں. اچھا دو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ایک لفظ ہے یسمعون اور ایک لفظ ہے یستمعون دونوں میں فرق ہے دونوں کے روٹ ورڈ ایک ہیں لیکن جب ان حروف کو مختلف باب کے اندر مختلف سیغوں کے اندر لے جایا جاتا ہے تو اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور اس فرق کو فقہی مسئلے کے اندر بھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں تاکہ مثال کے ذریعے بات بہت زیادہ واضح ہو جائے. جب یہ مشتدی سے سوال کیا گیا روایات کی روشنی میں کہ کبھی کبھار ہم ٹرین میں ہوتے ہیں کبھی کبھار بس میں ہوتے ہیں پلین میں ہوتے ہیں ٹیکسی میں ہوتے ہیں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود گانا نہیں سننا چاہ رہے ہیں لیکن ٹیکسی والے نے گانا لگایا ہوا ہے بس والے نے گانا لگایا ہوا ہے کیا ہمارے لیے اس بس میں اور ٹیکسی میں سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ مراجعین کی طرف سے روایات کی روشنی کے اندر جواب ہی آیا اگر آپ اس ٹیکسی میں بیٹھ کر سماع کر رہے ہیں تو جائز ہے بیٹھ اگر استماع کر رہے ہیں تو ناجائز ہے بیٹھ دونوں میں فرق کیا ہے کہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گانا چل رہا ہے لیکن آپ کی توجہ گانے کی طرف نہیں ہے اس کو کہا جائے گا کہ آواز تو کان میں پڑ رہی ہے سن تو رہے ہیں لیکن غور سے نہیں سن رہے توجہ سے نہیں سن رہے اس لیے اگر کان میں آواز پڑ رہی ہے تو بیٹھنا جائز ہے لیکن اگر توجہ کے ساتھ اور غور سے سن رہے ہیں تو بیٹھنا حرام. اتنا بڑا فقہی مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے اس لفظ سے اگر سماع ہو رہا ہے تو
تو جائز ہے، اگر استعماء ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت کی طرف آتے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ بشارت ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ صرف سننا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے، اس کے پاس استدلال کیا ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ واہ واہ ہو گئی اور چلا گیا، نہیں، اس سے کوئی منطقی بات کی ہے، کوئی لاجیکل بات کی ہے، یا ویسے ہی اس کے اندر نعرے ہو کر بات ختم ہو گئی؟ نہیں، توجہ کے ساتھ اس کی دلیل کو سنو، اگر اس کی دلیل محکم ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 18 کو دیکھیے گا، الذین یستمعون القول، بشارت ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اگر ان کی بات اچھی ہوتی ہے تو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا درس ہے۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو میرا حبیب کہہ رہا ہے، جو میرا امام کہہ رہا ہے، بس اسی کی بات تمہیں سننی ہے اور کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا، کیوں کسی اور کی بات سنیں؟ کہ نہیں، جو بھی اچھی بات کہنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنا وسیع ہے ہمارا دین، مقید نہیں ہے اور جامد نہیں ہے، کہتا ہے جس کی بات بھی ہو دلیل کے ساتھ اس کی بات سنو۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہمارا دین قرآن کے نزدیک یہی کہہ رہا ہے تو پھر وہ کہ جن کے لیے حسبنا کتاب اللہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہر مجلس میں آئیں، ہر محفل میں جائیں، ہر جلوس میں جائیں اور دیکھیں جس کی بات منطقی ہو اس کی بات قبول کر لیں۔ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ توجہ ہے، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو جو بات قرآن یہ بات کہہ رہا ہے، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ جو بہترین بات کرنے والا ہو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور لفظ کا استعمال ہوا اس آیت کے اندر، ایک ایک لفظ پر میں آج رک رہا ہوں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ نہیں کہا کہ فَيَتَّبِعُونَ حَسَنَ، حسن میں اور احسن میں فرق ہے۔ حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو اس کی پیروی کرو، احسن اس کو کہا جاتا ہے جو سب سے بہترین بات کہنے والا ہو، جو سب سے افضل بات کہنے والا ہو، جو سب سے اولا بات کہنے والا ہو، اس کی قبول کرو۔ تو قرآن کے مطابق ہر بہتر بات جب قابل قبول نہیں ہے تو نبی کے چلے جانے کے بعد ہر اچھا انسان قابل قبول نہیں ہے، جو ان اچھوں میں سب سے افضل ہو وہی قابل قبول، جو بیسٹ ہو اس کی پیروی کرو، جو بیسٹ ہو، جو گڈ ہو اس کی نہیں، جو بیسٹ ہو اس کی پیروی کرو۔ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے، ہر ایک کی بات سنی اور سننے کے بعد جو بہترین بات تھی اس کی پیروی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو وہ افراد ہیں، اگر یہ ایسا کام کرنے لگے تو یہی تو وہ افراد ہیں جن کی خدا نے ہدایت کر دی۔ جو صبح و شام نماز کے اندر ہر نمازی یہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب دوسروں کی بات بھی غور سے سنو، اور اگر کوئی دلیل سے بات کر رہا ہو تو اس کی پیروی کرو، اس کی ہدایت ہوگی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ان کی ہم نے ہدایت کر دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی صاحبان عقل و شعور ہیں۔ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں، الحمدللہ ہماری مجلسیں کھلی ہیں، ہماری محفلیں کھلی ہیں، ہم جان بوجھ کر مسجدوں کے اندر، ہم جان بوجھ کر مجلسوں کو مسجدوں کے اندر برپا نہیں کرتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے مسجد میں آنا منع ہو، لیکن امام بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ یہ امام بارگاہ وہ ہے جو ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، حتیٰ اگر کوئی ہندو آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے، کوئی عیسائی آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے، یہودی آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ حسین سب کے ہیں اور حسین رب کے ہیں، اس لیے رب کا یہ پیغام ہر ایک کو پہنچانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی مجلسوں کو مسجدوں کے بجائے حسینیوں کے اندر اور امام بارگاہ میں برپا کیا، تاکہ کوئی قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ سکے مسلمان مسجدوں میں تبلیغ کرتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا۔ ہم امام بارگاہوں میں تبلیغ کر کے بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جواب دے سکے ہم نے اس تک پیغام پہنچایا تھا، اس نے قبول کرنے میں کوتاہی کی تھی۔
اس لیے الحمدللہ ہم پیغام امام بارگاہوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ جو پیغام ہے جو عشروں کی صورت میں، مجالس کی صورت میں برپا ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ہدف ہے، یہ پیغام آگے بڑھنا چاہیے اور ہر ایک کو دعوت فکر دینی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ دعوت فکر کا جو آغاز ہے وہ رسول اکرم کے زمانے سے ہوا ہے، دعوت ذو العشیرہ کے ذریعے، اور اس میں جو شان ہے وہی شان ہماری مجلس میں نظر آتی ہے۔ اس دعوت میں بھی کھانا کھلایا گیا اور پھر پیغام دیا گیا، اس دعوت میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے اور پیغام دیا جاتا ہے۔ جو سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کے دعوے دار ہیں انہیں چاہیے کہ اس سنت پر بھی عمل کریں، کہ دعوت دیں اور کھانا بھی کھلائیں۔ اور اس سنت کی ایک اور شرط یہ تھی کہ دعوت ذو العشیرہ میں جہاں رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کیا ہے وہی علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا، تو سنت رسول اس وقت مکمل ہوگی جب نیاز بھی ہو، دعوت بھی ہو اور علی کی ولایت بھی ہو۔ اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے، میں ایک آپ کی خدمت میں روایت بیان کر رہا ہوں کتاب کامل الزیارات سے، بہت معتبر کتاب، اتنی معتبر کتاب ہے کہ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر جتنی روایات پائی جاتی ہیں سب کی سب صحیح روایات ہیں۔ پھر ان کا نظریہ کچھ عرصے کے بعد بدلا اور پھر دوبارہ سے ان کا نظریہ تبدیل ہوا، اور وقت آخر انہوں نے نظریہ قائم کیا کہ کامل الزیارات کے واقع جتنی روایات ہیں سب کی سب معتبر۔ اتنی معتبر کتاب سے شیخ مفید علیہ رحمہ کے استاد جناب ابن قولوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور شیخ مفید اور ابن قولوی دونوں جوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں مدفون ہیں۔ اس کتاب کے اندر ایک بڑی کمال کی روایت ہے، روایت یہ ہے حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوگا، اور جب کربلا میں میرا نواسا شہید کر دیا جائے گا تو اس دن شیطان اتنا خوش ہوگا جتنا زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ حضور فرما رہے ہیں شیطان بہت خوش ہوگا، اپنے سارے چیلوں کو، اپنے سارے شیاطین کو جمع کرے گا، کہے گا مبارک ہو مبارک ہو، آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم جیت گئے، آج پوری دنیا گمراہ ہو گئی، اور ہم نے بنی آدم کو جہنم کی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ اور پھر باقاعدہ میں کہے گا یا معشر الشیطان قد ادرکنا من ذریت آدم الطلبہ، اے شیطان کے چیلوں آج کے دن ہم نے اولاد آدم سے اپنا بدلہ لے لیا۔ ہم نے کہا تھا بدلہ لیں گے اولاد آدم سے، آج ہم نے وہ کام کر کے دکھا دیا، آج ہر جگہ گمراہی گمراہی ہے، سب کے سب جہنم میں جانے والے، خوش ہو گیا۔ لیکن خوشی کے ساتھ اس نے ایک اور کام تھا، کہا تم نے ماشاءاللہ سے ڈیوٹی بڑی اچھی انجام دی ہے، میں اب بچگانہ زمان کے اندر عوامانہ زمان کے اندر بات کر رہا ہوں، تم نے زبردست ڈیوٹی انجام دی ہے، لیکن ابھی تمہارا اوور ٹائم باقی ہے، تھوڑا سا تمہیں نائٹ ڈیوٹی بھی دینی ہے، وہ کام یہ کرنا ہے تمہیں کہ ہو گیا ہے واقع کربلا تو رونما ہو گیا ہے، اب تمہیں کام یہ کرنا ہے فَجْعَلُوا شُغْلَكُمْ بِتَشْكِيكِ النَّاسِ فِيهِمْ، کربلا تو ہو گئی ہے لیکن اب اس کے بعد کا جو اسٹیپ وہ یہ کرنا ہے کہ واقع کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچنے نہ دو، اور اس کے اندر شک اور شبہات قائم کرو۔ یا تو یہ کہو کہ واقع کربلا پہنچا ہی ہوا ہی نہیں تھا، ایسا کوئی واقع نہیں تھا، یہ بلا وجہ کسی نے گھڑ لی ہے داستان اور ایسا کوئی واقع نہیں تھا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ گھڑنے والوں نے گھڑا بھی، کسی لکھنے والے نے، اور باقاعدہ اس کی فالوورز موجود ہیں، لکھا کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی شہید نہیں ہوئے تھے، حسین صبح مارے گئے تھے۔ حسین ابن علی کہاں کربلا میں تھے، وہ تو طبی موت دنیا سے رخصت ہوئے مدینہ کے اندر مر گئے تھے، حسین صبح تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اتنی عجیب و غریب بات، حسین ہی نہیں تھے۔ اور اگر واقع کربلا پہنچ جاتا ہے لوگوں تک تو ان کو کہو کہ حسین نعوذ باللہ غلطی پر تھے، بغاوت تو انہوں نے کی تھی، اور یزید نے جو کام کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ مختلف شبہات اور ذہن میں لے کر آؤ، اسی لیے آپ دیکھیں گے محسوس کیجئیں گے جب اسیران کربلا کا کاروان کوفہ جاتا ہے، دربار کوفہ پہنچتا ہے، تب بھی ابن زیاد نے یہ جملہ کہا، اور جب یہی کاروان شام جاتا ہے تو یزید ملعون کی زبان سے بھی یہی جملہ نکلا۔ کیا جملہ نکلا؟ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات قائم کرنے کے لیے کہا، ان دونوں ملعونوں نے یہ جملے کہے کہ بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ، خدا نے حسین کو مار ڈالا۔ کس نے مارا؟ خدا نے۔ خدا کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا، اگر حسین مارے گئے ہیں تو ہماری تھوڑی کوئی مرضی تھی، تو خدا کی مرضی تھی۔
شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے. مجھے کہنے دیجئے خود اس کا یہی لفظ بتا رہا ہے کہ حسین کس پاک انسان کا نام ہے. توجہ رکھیے گا. اگر حسین نعوذ باللہ، صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، اگر خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ حسین کسی مجرم کا نام ہوتا، حسین کسی ظالم کا نام ہوتا، حسین کسی گنہگار کا نام ہوتا، تو یہ یقیناً بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا کہ ہم نے حسین جیسے ظالم کو مار ڈالا. لیکن چونکہ حسین شریف الانسان نفس کا نام ہے، کیونکہ حسین رسول کے نواسے کا نام ہے، کیونکہ حسین اہل بیت کے چشم و چراغ کا نام ہے، کیونکہ حسین کی شان میں آیتیں موجود ہیں، کیونکہ حسین کی شان میں احادیث موجود ہے، اس لیے مجبور ہے کہ یہ اعتراف نہیں کر سکتا کہ ہم نے مار ڈالا. یہ قصور اپنے اوپر لینے کے بجائے خدا کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تیرا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حسین کس پاک سیرت انسان کا نام ہے. اللہ اکبر. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے. زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. اس لیے اب شیطان نے ڈیوٹی آگے بڑھا دی کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ شکوک و شبہات قائم کرو کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. اگر ہوا بھی تھا تو اس میں قصوروار یہ لوگ نہیں تھے. آج بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی یزید تو شام میں بیٹھا ہوا تھا، کربلا میں کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے. مجھے بتاؤ کہ حسین کو کربلا کس چیز نے پہنچایا ہے. یہی یزید کی بیعت تھی جس نے مجبور کیا حسین کو مدینہ چھوڑنے پر، جس نے مجبور کیا حسین کو مکہ چھوڑنے پر، جس نے مجبور کیا حسین کو کوفہ چھوڑنے پر، جس نے مجبور کیا دنیا کے کسی کونے میں جانے پر. یہ یزید ہی کا حکم ہے کہ جہاں حسین ملے وہاں سر قلم کر دو، یا بیعت ہوگی یا سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا. اس لیے جتنے شکوک و شبہات ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان شکوک و شبہات کا بہترین انداز میں جواب دیا جائے. ہے میرے ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں جو آئے ہیں، پاکستان آپ کی خدمت میں آئے ہیں، وہ جس شہر سے آئے ہیں، شہر مقدس قوم. آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر الحمدللہ ہمارا بہت بڑا مرکز موجود ہے، بہت بڑا حوزہ موجود ہے، اور وہاں دنیا جہاں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور دنیا جہاں سے طالب علم آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، وہاں پر درس و تدریس ہوتی ہے اور علم اہل بیت حاصل کرتے ہیں. جس طریقے سے پاکستان سے طالب علم جاتے ہیں، افغانستان سے جاتے ہیں، عراق سے جاتے ہیں، لبنان سے جاتے ہیں، یمن سے جاتے ہیں، مختلف جگہوں سے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جن افراد نے دیکھا ہے ان حوزات کو، ان کو اندازہ ہوگا کہ ان حوزات میں بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو افریقہ سے بھی آئے ہوئے ہیں، چائنا سے آئے ہوئے ہیں، ویسٹ سے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک مجلہ تھا جہاں پر مختلف طالب علموں کے انٹرویوز موجود تھے، کربلا سے متعلق، عاشور سے متعلق. اس میں اس مجلے کے اندر ایک انٹرویو ایسا تھا کہ جو ایک افریقی طالب علم کا تھا. اس نے اس انٹرویو کے اندر بات بیان کی کہ جس گاؤں میں افریقہ میں رہتا ہوں، وہاں پر ایک عجیب رسم تھی کہ عاشور کے دن ہم سب باہر نکلا کرتے تھے گھر سے. اچھا اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی عاشور کا دن ہے یہ، کوئی کربلا کا دن ہے یہ. ایک رسم بنی ہوئی تھی، بہت عرصے سے بزرگوں کی یہ رسم تھی کہ ہم اس دن گھر سے باہر نکلیں گے، سب کے سب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے اور جشن منایا کرتے تھے، فیسٹیول ہوتا تھا، خوشیاں منائی جاتی تھی کہ اس دن ہم گھر سے باہر نکلتے تھے. اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد ایک جنگل میں، ایک پارک کے اندر، ایک باغ کے اندر چلے جاتے تھے، اور وہاں جانے کے بعد ایک بڑے سے جانور کو، بیل کو یا کسی بہت بڑے جانور کو، گائے کو، بیل کو، کسی یار کو سامنے رکھا جاتا تھا. اور کچھ دیر کے بعد یہ رسم شروع ہوتی تھی کہ جتنے جوان ہوتے تھے وہ سب اپنے اپنے ہاتھوں میں دیسی ہتھیار اٹھا لیتے تھے اور اس جانور کو مارتے تھے. اور جو مار رہا ہوتا تھا پھر وہ خوش ہوتا تھا اور تالیاں بجتی تھی، ایک قہقہے کا ماحول ہوتا تھا، ایک جشن کا ماحول. اور اس کو جانور مر رہا ہے، اس کو زخم لگ رہے ہیں، اور بہت زخمی ہونے کے بعد جب وہ گرتا تھا اور بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا تھا، ابھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے مر چکا ہے، تب بھی اس کو مارا جاتا تھا. یہاں تک کہ جب ایسا محسوس ہوتا ہے اس کی آخری سانس آ گئی ہے، تب کوئی قبیلے کا بڑا آتا تھا اور اپنے خنجر سے اس کے سر کو تن سے جدا کر، اور پھر مزید خوشیوں کے نقارے بجتے تھے اور ایک جشن کا سما ہوتا تھا. اس کے بعد کھانا پینا کر کے اپنے اس فیسٹیول کو ختم کرتے تھے. جب میں یہاں پہنچا ہوں اور میں نے کربلا کو پڑھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا یہ داستان کیا ہے. دیکھیے گا بنی امیہ والوں کی تبلیغات کیسی تھی.
شیطان کے کام کیسے تھے کہ یہ کربلا کا واقعہ پہنچے بھی تو کسی اور انداز میں پہنچے. یہ بتایا جائے کہ کسی باغی کو ہم نے مارا, یہ بتایا جائے کہ کسی خارجی کو ہم نے مارا ہے, لہٰذا خوشیاں مناؤ. اور ہمارے رات پہ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے کہ کوفہ کی ہر مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھا کرو, کیونکہ کوفہ کی ہر مسجد مبارک نہیں ہوتی. کہ کیا مطلب مسجد اور مبارک نہ ہو؟ کہاں 4 مسجدیں کوفہ کی ایسی ہیں کہ جو شہادت امام حسین کی خوشی میں منائی گئی, خوشی کے بعد اس کو بنایا گیا کہ خبردار ان مسجدوں میں جا کر نماز نہ پڑھو. اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی مسجد تو اللہ کا گھر ہوتی ہے, وہاں پر جا کے نماز پڑھنے, ہمارے ذہن میں تو خوشی نہیں ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں مثال بیان کروں. قرآن ہی نے کہا ہے ایک مسجد ایسی بھی ہے جس کو ہم نے ضرار قرار دیا ہے. اگر یہ اعتراض کرنا ہے تو خدا پر اعتراض کیجئے کہ بھئی مسجد ہی ہے, آپ نام تبدیل کر دیجئے, اس کو مبارک بنا دیجئے, اس میں رسول اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا. نہیں, یہ مسجد وہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں قائم کی گئی. تو اگر کوئی دینی چیز بھی حق کے مقابلے میں قائم کی گئی ہوگی تو حق کو نہیں چھپایا جائے گا, اس دینی چیز کے نام کو آشکار کیا جائے گا, اس کو بے نقاب کیا جائے گا. چاہے مجھے کہنے دیجئے, چاہے وہ دینی چیز مسجد کے نام پر ہو, چاہے وہ عاشور کے روزے کے نام پر, اس کو ایکسپوز کیا جائے گا. یہ روزہ اگر ویسے ہی سارے سالوں کے اندر رکھ لیا جائے اور ثواب حاصل کر دیا جائے تو اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے, لیکن جب عاشور کے دن روزہ رکھا گیا ہے اس خوشی کے اندر کہ ہمیں فتح یابی نصیب ہوئی ہے اور حسین کو ہم نے مار دیا ہے, یہ پھر روزہ نہیں ہے, یہ مخالفت پروردگار ہے. اس لیے عاشور کے دن چاہے روزہ ہی ہو, کسی بھی لباس کے اندر انسان آ جائے, پگڑی کے لباس میں آ جائے, دینی لباس کے اندر آ جائے, یہ دین نہیں ہے, یہ باطل ہے جو حق کے لباس میں آنے کی کوشش کر رہا ہے. اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, خبردار باطل کے ساتھ حق کو مخلوط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے, اس لیے حق کی پردہ پوشی نہ کرو. تو وہ طالب کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوتا رہا. اس کے بعد جب ہم بہت سارے اسٹوڈنٹس جو افریقہ سے آئے تھے انہوں نے اسٹڈی کیا, پڑھا کہ اصل معاملہ کیا ہے, یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد جب ہم دوبارہ لوٹے ہیں افریقہ میں تو آج بھی ویسا ہی پروگرام منعقد ہوتا ہے, لیکن پہلے خوشی کے نقارے بجتے تھے, آج آنکھوں سے آنسو جاری. کہتے ہیں کہ اسی حالت میں رسول کے نواسے کو مارا تھا. آج وہ منظر کشی ہوتی ہے اور غم کی کیفیت ہوتی ہے. انسان کو بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین. اے میرے ساتھ کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین, قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین. قرآن تا قیامت رہنے والی ہے, اسی طریقے سے ذکر حسین بھی تا قیامت رہنے والا ہے. قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین, آواز انبیاء بھی نہ پہنچی جہاں تلک, پہنچے ہیں تیرے خون کے چھیٹے وہاں حسین. مل کے نعرہ حیدری تو شیطان کی پالیسی یہ تھی کہ حق کو اب کسی طریقے سے مخلوط کیا جائے باطل کے ساتھ اور پہنچنے نہ دیا جائے. آج ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے, اور میں درخواست کرتا ہوں, میں نے کئی جگہوں پر یہ بات کی ہے اور یہاں پر بھی موقع ملا ہے تو آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں مجالس کے بعد نیاز تقسیم کیا جاتا ہے, لنگر تقسیم کیا جاتا ہے, سبیلیں لگائی جاتی ہے, ہر قوم ہر مسلک کا شخص آتا ہے, پانی پی رہا ہے, شربت پی رہا ہے, نیاز لے کر جا رہا ہے. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہر نیاز کے ساتھ ایک حسین کا مقصد بھی تھما دیا جائے. کیا ہی بہتر ہے کہ اپنے عقیدے کو اس طریقے سے بھی آشکار کیا جائے. کوئی کسی بڑی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, ایک بروچر ہو, ایک صفحہ ہو جس میں لکھا ہو کہ ہم علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, یا علی. تو
ہر کھانے والے کو، ہر شربت پینے والے کو 1 منٹ لگے گی پڑھنے کے اندر کہ یہ کیوں علی ولی اللہ کہتے ہیں. علی کی شان میں کتنی آیات ہیں؟ کچھ 15 آیات، 20 آیات، ساری آیات نہیں لکھی جا سکتی. کچھ 10 آیات ترجمے کے ساتھ لکھ دی جائے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی شان میں آئی ہے، ریفرنسز کے ساتھ موجود ہو. 1 منٹ لگے گا اس کو پڑھنے میں اور پیغام میں علی ابن ابی طالب پہنچ جائے گا. یہ کام کیا ہے ہمارے اہل بیت نے. دیکھیں 3 طرح کے نظریات ہیں. آج ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں. 3 طرح کے نظریات. بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پر ہر چیز ہر جگہ پر کہنے والی نہیں ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرو. بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کالا لباس بھی پہننے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ایسا نہ ہو کہ گولی مار دے. بھائی سادہ لباس کے اندر رہو کہ ایسا نہ ہو کہ پہچانے جاؤ کہ یہ شیعہ ہے، یہ علی والا ہے، اس کو مار نہ دیا جائے. اس لیے بالکل خاموش. ایک نظریہ یہ ہے کہ کسی اور کے شہر میں، کسی اور کے ملک میں رہ رہے، حالانکہ یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا ہے. اور جناح جس کا مخفف ہے اسے ذوالجناح کہا جاتا ہے. تو ویسے ہے ہمارا ملک. اگر ہم اقلیت کے درمیان، اور الحمدللہ ہماری اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو رہی ہے، اور کہاں کہاں سے آواز آ رہی ہے. آج سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیے، جن کی داڑیاں ہماری داڑیوں سے مختلف ہے، ان کی زبان پر بھی ہے کہ علی حق ہے، زہرا حق ہے، حسن و حسین حق ہے. اور وہ ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ کربلا جو جاتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ہمیں بھی جانا چاہیے کہ ہم اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم کیا ناصری ہو گئے ہیں؟ اس لیے کھل کر بیان ہو رہا ہے اور اعلان حق ہو رہا ہے. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ بھائی بالکل خاموشی، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بولنا بھی ہے اپنے گھر کے اندر بولو، اگر کچھ پڑھنا بھی ہے اپنے گھر کے اندر پڑھو، باقی ہر چیز کے اندر خاموشی. ایک یہ ہے. دوسری طرف سے اس کی ایکسٹریم ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بھی بولیں گے، وہاں پر بھی پہنچ کے نعرہ لگائیں گے اور لعنت بھیجیں گے. جس کو کچھ دیکھنا ہے اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں. ہر جگہ پر یہ جا کر ہم یہ لعنت کے نعرے لگائیں گے اور نام لے لے کر لعنت بھیجیں گے. ایک وہ بالکل نظریہ ہے کہ جو کھل کر ہر چیز ہر جگہ پر بولنے والا ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے عالمی سطح پر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے. تیسری قسم بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ پر ہر چیز نہیں بولی جاتی. اگر ماحول فراہم ہے، ماحول ایسا ہے جو سننے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ غیر کا ہے لیکن آمادہ ہے سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس تک وہ باتیں پہنچاؤ جو اس تک نہیں پہنچی ہیں. اور اگر ماحول ایسا ہے کہ جہاں پر دشمن ہے، جہاں پر بغاوت ہو جائے گی، جہاں پر جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، وہاں پر آپ خاموشی اختیار کریں، وہاں بولنے کی ضرورت نہیں. اور آپ محسوس کریں گے اس تیسرے نظریے کی وجہ سے کسی حد تک بہتری تو آئی ہے کہ ہر چیز ہر جگہ پر نہیں بولی جاتی. تو بعض جگہوں پر باتیں بیان کی گئی ہے، بعض جگہوں پر باتیں بیان نہیں کی گئی ہے. اس کی وجہ سے ایک طرح سے بہتری تو ہے ماحول کے اندر کہ کم از کم اپنے مجمع کے اندر تو علی ولی اللہ کا نعرہ لگتا ہے، کم از کم اپنے مجمع کے اندر تو 1 2 3 پر لعنت کا نعرہ لگتا ہے، کم از کم اپنے مجمع کے اندر دشمنان حضرت زہرا پر لعنت کا نعرہ تو لگتا ہے، کم از کم اپنے مجمع کے اندر دشمنان اہل بیت پر لعنت کا نعرہ تو لگتا ہے. تو اپنے مجمع کے اندر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ماحول تبدیل ہو جائے تو بالکل وہاں پر خاموشی. جیسے ہم جانتے نہیں ہیں وہاں پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیں، وہاں پر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ شیعہ ہیں کون ہے، بالکل خاموش. یہ تیسرا نظریہ ہے. لیکن ان تینوں میں سے کوئی نظریہ بھی اہل بیت کا نظریہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اہل بیت کا چوتھا نظریہ ہے. اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں پر اپنے لوگ ہیں وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ کھل کر ساری باتیں بیان کی جائیں گی، سمجھائی جائیں گی، بتایا جائے گا کہ تاریخ میں یہ موجود ہے، روایات میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. وہاں تو کھل کر بیان کیا جائے گا. اور جہاں اپنے لوگ نہیں ہیں وہاں پہنچنے کے بعد بھی خاموشی نہیں ہوگی، بلکہ کوئی ایسا جملہ انہیں بھی دیا جائے گا کہ ان کی بھی فکر بیدار ہو جائے گا، اور وہاں تک ان کو لے جایا جائے گا جہاں تک وہ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. وہاں پر خاموشی نہیں ہوگی، وہاں پر بھی کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کو جتنا حق سے قریب کر سکتے ہیں وہاں حق سے قریب کر کے چھوڑیں. اور میں اس کے لیے مثال بھی آپ کی خدمت بیان کروں. اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر کے اوپر قبضہ ہو جائے اور پتہ چلے ایک بڑی پارٹی آئی ہے، بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے،
تو وہی تین نظریے ہیں، یا تو ہم کھڑے ہو جائیں، ہم بھی کلاشن کوف نکال لیں، ٹھیک ہے بھائی، یا تو لڑنا ہے مرنا ہے، یا تو تم یا تو ہم، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے بالکل دبک کے بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے کہ بھائی ہو گیا قبضہ تو ہو گیا، اب اتنا بڑا گھر اتنی بڑی کوٹھی چلے گی تو کیا کر سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ بات کی جائے، اگر وہ سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے۔ لیکن ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا جائے کہ لوگوں پر ثابت ہو جائے یہ گھر ہمارا ہی گھر ہے، ہمارے پاس سند موجود ہے، سند اپنے جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے یہ گھر ہمارا ہی گھر ہے، سند دکھانی پڑے گی، اور اگر اس کے فوٹو کاپیز بنانا پڑی، فوٹو کاپیز بنا کر دیواروں پہ لگانی پڑے گی کہ بھائی یہ ہمارا گھر ہے، اس پر قبضہ ہو گیا ہے، چوری کی چیز ہے، اس سے قبضہ نکالا جائے، پولیس کو اطلاع دی جائے گی، جس طریقے سے انسان کہہ سکتا ہے اس طریقے سے بات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی چوتھا طریقہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ اب سنیں گے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کریں۔ مولا متقین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اکرم کا وصال ہو چکا ہے، مولا متقیان مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کچھ افراد موجود تھے جو تابعین میں سے تھے، رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، اس میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کے سوال کیا، یا امیر المومنین، یہ آیت میں نے پڑھی لیکن سمجھ نہیں آئی، یہ آیت نازل کرنے کی خدا کو ضرورت کیا تھی؟ کیا کوئی ایسا شخص تھا جس نے ایسی حرکت کی تھی کہ آیت نازل کرنی پڑی؟ آئیے جا کر دیکھیے گا، سورہ حجرات پہلی آیت، قرآن کہہ رہا ہے، اور میں نے ایک مرتبہ ٹی وی پر بھی ایک ہوسٹ کو بات کی تھی، وہ ہوسٹ بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ کچھ باتیں پوچھ جاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹی وی آج کل کا ایسا ہو گیا ہے، اور آن ایئر پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کی بات تو کتابوں کی بات، ہم تو قرآن کی کچھ آیتیں بھی نہیں سنا سکتے۔ جگہ اچھا ایسا بھی ہے، قرآن کی بھی کچھ آیتیں ہیں جو آپ نہیں بیان کر سکتے، مجھے بتائیے کون سی آیتیں ہیں؟ ہم نے کہا سورہ تحریم جا کر پڑھیے گا۔ تو یہ آیت امیر المومنین صاحب کا سوال کیا، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اور دعوی ایمانی کرنے والو، خبردار اللہ اور رسول سے سبقت اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا، قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، اپنی بات ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے آ کر سوال کیا، اے علی بتائیے یہ خدا نے ایسے ہی آیت نازل کر لی یا کسی نے یہ کوشش کی تھی تو آیت نازل ہوئی؟ میرے مولا نے فرمایا ہاں کسی نے یہ حرکت کی تھی، کیا اس کا نام بتائیے؟ مسئلہ یہیں پر آتا ہے، نام بتائیے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابھی حالات ایسے ہیں میں نام کیسے بتاؤں، بلکہ مولا نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، حالات کیسے بھی ہوں ان ہواؤں کو اپنی طرف موڑ لو اور اپنے حق میں ان ہواؤں کو استعمال کرو۔ مولا نے فرمایا یہ آیت عامر کے بارے میں، عمیر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، معمر کے بارے میں، یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آئی ہے؟ اب جو بزرگان تھے وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ کہتے ہی میرے مولا وہاں سے نکل گئے۔ یہ جو پوچھنے والا تھا اس کا استاد بھی ساتھ موجود تھا، اس نے کہا یہ علی نے کیا جواب دیا؟ ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہے؟ کیا یہ اسی کے بارے میں جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں؟ تو استاد کہتا ہے اور کس کے بارے میں ہوگی؟ مل کر ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اس لیے دعوت فکر دینا بھی ضروری ہے، خاموشی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ماحول یہ بن گیا ہے اپنے بچوں کو بھی حق نہیں سکھایا جا رہا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حق تو یہ ہے حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اکرم، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول اکرم، اس کا کردار بھی نصابوں میں پڑھایا جائے۔ یا رسول اللہ،
زندہ باد مردہ آباد فرج. اور مولا نے یہ کئی مقامات پر کام کیا ہے. یہ پورا ایک موضوع ہے. اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک ایک موارد کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور انداز سے جو مولا نے اختیار کیا ہے, بس ایک اور مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. مولا کو جب خلافت ظاہریہ مل گئی, مولا ممبر کوفہ پر آئے, خطبہ بیان کیا. روایت ہی کہتی ہے جتنے خطبے علی بن ابی طالب نے کوفے میں دیے ہیں, ہر خطبے میں یہ جملہ ضرور کہتے تھے. کیا جملہ کہتے تھے؟ فرماتے تھے واللہ ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ, خدا کی قسم جب سے رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ مجھ پر ظلم ڈھایا گیا. یہ بات کہنا آسان نہیں ہے. آج آپ نے سن لی بات, یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول اللہ کے بعد سے مجھ پر ہمیشہ ظلم ڈھایا گیا. ہر خطبے کا اختتام ہمیشہ اسی جملے پر ہوتا تھا, میں تو رسول اللہ کے بعد سے ہمیشہ مظلوم رہا ہوں. کسی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا, یا امیر المومنین آپ پر ظلم کس نے ڈھایا ہے اور کب آپ پر ظلم ڈھایا گیا ہے؟ مولا نے کچھ مقامات پر کھل کے بیان بھی کیا ہے, اور اگر ان مقامات کو دیکھنا چاہیں تو ایک مقام نہج البلاغہ میں خطبہ شقشقیہ ہے. مولا کے یہ تیسرے نمبر کا خطبہ, اور اس کے اندر 3 ہی کے حالات کا بیان کیا. پہلے نے آ کر کیا کیا, دوسرے نے آ کر کیا کیا, تیسرے نے آ کر کیا کیا. ان ساری چیزوں کو مولا خطبہ شقشقیہ کے اندر بیان کرتے ہیں. اور پھر ایک درمیان میں شخص آیا ہے, سوال کرتا ہے یا امیر المومنین آپ تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں, میرا ایک سوال ہے, میرے سوال کا جواب دیجیے. مولا اپنے خطبے کو چھوڑتے ہیں, اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ابن عباس آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو سوال پوچھ کر چلا گیا, وہ خطبہ تو جاری رکھیے. میرے مولا فرماتے ہیں اے ابن عباس, یہ دل میں ایک ابھار اور ایک بغض اور ایک دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے باتیں بیان کر دی, اور جتنی میں نے باتیں بیان کر دی یہی تمہارے لیے کافی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کے استاد یہ لکھتے ہیں کہ اے ابن عباس, علی نے انہی جملوں کے اندر جو کھول دی ہے ساری بات, اس کے بعد کون سی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کو تم اور مزید معلوم کرنا چاہتے تھے؟ ساری چیزیں انہی باتوں کے اندر بیان کر دی ہے, اس لیے اور کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی کہ علی مزید اور بیان کریں. اور یہ بھی میرے مولا کا ایک طریقہ تھا, ایک انداز تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بات مزید آگے بڑھ جائے اور خرابی کی طرف چلے جائے. فساد نہیں برپا کرنا, صرف بیدار کرنا ہے, بیدار کرنا. اور بیدار کرنے کی مختلف انداز ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی ہم اسی طریقے سے بیدار کرتے ہیں, کبھی اس کو ڈانٹ کر بیدار کرتے ہیں. یہ انداز بھی آپ کو کربلا میں نظر آئے گا. کیا میرے مولا نے نہیں فرمایا اے اور سقلت کا امک یا ہو, ڈانٹ کر کہا, ناراضگی کے ساتھ کہا اے اور تجھ میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, لیکن ناراضگی کے ساتھ اس لیے اسے یہ جملہ کہا تاکہ وہ بھی بیدار ہو جائے اور ہدایت کے راستے پر آئے. اور اگر کسی کو دوستی کا پیغام دیا ہے, کسی سے محبت سے بات کی, تو بھی اسی لیے کی ہے کہ وہ پھر صحیح راستے پر آئے اور مزید راستے پر استوار ہوا. کیا حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کر نہیں کہا اے حبیب تم میرے پرانے دوست نہیں تھے, کیا ہم نے وقت نہیں گزارا ہے ساتھ, اور آج مجھ پر ایسا وقت آ گیا ہے, تم کیا فرزند زہرا کا ساتھ دینے کے لیے قریب نہیں آؤ گے؟ یہ محبت کے ساتھ پیغام کے ساتھ پیار کے ساتھ پیغام دیا ہے. حبیب بھی دوڑتے دوڑتے حسین کے قریب آ گئے. تو کبھی ڈانٹ کر کسی کو کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے, کبھی پیار سے پہنچائی جاتی ہے, لیکن پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, پہنچانا ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف انداز ہیں. کبھی کسی کو اپنا بھائی بنایا جاتا ہے, اپنی دوستی میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. کیا مولا متقیان کا وہ واقعہ نہیں سنا کہ ایک یہودی نے مولا علی کے ساتھ جب سفر کیا ہے تو اپنا اس کو ایسے دوست بنا لیا کہ جہاں سے راہیں جدا ہوتی تھی, کوفہ کی طرف مولا کو جانا تھا, اسے بصرہ کی طرف جانا تھا. مولا بصرہ کی طرف چلنے لگی تو وہ یہودی کہنے لگا اے علی لگتا ہے کہ آپ کو کوفے کا راستہ نہیں معلوم ہے. کہ مجھے تو کوفے کا راستہ خوب معلوم ہے, لیکن میں تیرے راستے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں.
اور مجھے نبی نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ تم سفر اختیار کرو اس کا حق تمہاری گردن پر بن جاتا ہے، اس کا حق ایسے ادا ہوتا ہے کہ جو اس کا راستہ ہو چند قدم اس کے ساتھ چلو پھر اسے خدا حافظ کرو۔ یہودی بصرہ کے راستے میں جاتے جاتے کوفے کے راستے کی طرف چلنے لگا، اے علی مجھے بھی وہیں لے جائیے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ تو کسی سے دوستی کر کے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو ایسی آفیسز میں کام کر رہے ہیں، ایسی دکانوں میں کام کر رہے ہیں، ایسی فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں جہاں پر دوستیاں ہیں ہر ایک سے۔ کیا مناسب نہیں ہے کہ ان ایام میں تھوڑا سا بیدار کیا جائے کہ تمہیں معلوم ہے کالا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ رسول کا گھرانہ لٹ گیا ہے، تھوڑا سا بیدار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر زہرا جانے اور وہ جانے، پھر بیوی اسے لے کر آئیں گی اپنے راستے تک۔ بس عزیزو، آج حسین کا راستہ ہور نے روک لیا، اور روکتے روکتے 2 محرم کی تاریخ کو کربلا تک ہور لے کر آ گیا۔ 2 محرم کے میرے مولا کی سواری کربلا پہنچی۔ اور اگر میں پوری تاریخ کربلا کو تاریخی فگرز کے ساتھ آپ کی خدمت بیان کروں تاکہ روشن ہو سکے کہ کس طرح سے سفر ہوا تھا۔ 27 رجب کو بیعت کا تقاضا کیا گیا، بیعت کو ٹھکرا دیا گیا۔ 28 رجب کو مولا کا کاروان مدینہ سے نکلا، 3 شعبان کو مکہ معظمہ پہنچا۔ شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا، شوال کا، ذیقعد کا، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی تو مولا نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا۔ اسی دوران رمضان کے مہینے میں کوفیوں کے خطوط آنے لگے۔ 10 رمضان کو خط آئے، 12 رمضان کو خط آئے، 14 رمضان کو خط آئے، 15 رمضان کو مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا۔ یہاں مسلم ابن عقیل چلے گئے ہیں، مولا جناب عباس کے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ موجود ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو جب سارے حاجی مکہ جا رہے ہیں اور جنہوں نے حج کیا ہے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب یہ عبادت شروع ہونے والی ہے۔ وہ حسین کے جس سے اپنی زندگی میں 20 حج کیے تھے، یہ جب حج آیا ہے اندازہ ہو گیا کہ حاجیوں کے لباس میں شمشیر زن آئے ہوئے ہیں، تلوار احرام میں چھپائی ہوئی ہے، یہ کسی بھی وقت مجھے دہشت گردی کے ساتھ مار دیں گے، میرا نام مٹ جائے گا، پیغام نہیں پہنچ سکے گا۔ فوراً سے عمرے سے فارغ ہوئے۔ 8 ذی الحجہ کو جب سارے حاجی آ رہے ہیں حسین جا رہے ہیں، 8 ذی الحجہ کو نکلے اور چلتے چلتے کچھ منزلوں کو طے کرتے کرتے ہور سے ملاقات ہوئی۔ ہور بھی ساتھ ہو گیا، وہاں پیغام دے رہا تھا، حسین کو ہم نے روک لیا ہے، کیا دستور ہے؟ ابن زیاد کا دستور آتا رہا، ملاقات ہوتی رہی، بات ہوتی رہی، پیغامات پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ہور کو اب یہ پیغام پہنچا کہ حسین کو بے آب و گیہ مقام پر روک دیا جائے۔ مولا حسین کی سواری چلتے چلتے کربلا سے بالکل قریب آ گیا۔ کسی سے سوال کرتے ہیں یہ مقام کون سا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ۔ کچھ اور آگے بڑے سوال کیا یہ مقام کون سا ہے؟ بتایا کہ شد فرات۔ کچھ اور آگے بڑے سوال کیا یہ مقام کون سا ہے؟ کسی نے کہا نینوا۔ گویا حسین کسی اور نام کی تلاش میں۔ یہاں تک کہ مزید اور سواری آگے بڑھی اور سوال کیا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کہا اسے کربلا نہ کہو، اسے کربن و بلا کہو، یہی مصیبت اور تکلیف کی زمین ہے۔ عزیزان سید الشہداء، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ آنسو سنت انبیاء ہے۔ آپ کی خدمت میں بہت جلدی سے تاریخ انبیاء پیش کروں۔ اسی سرزمین سے سلیمان کا قالین بھی گزرا تھا۔ جناب سلیمان کا قالین ہر جگہ پر خوبصورتی کے ساتھ اڑتا رہا، لیکن جب کربلا کی آب و ہوا میں داخل ہوا تو لرزہ طاری ہو گیا۔ فوراً سے سلیمان نے سوال کیا، اے پروردگار کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے؟ خدا کی طرف سے آواز آئی، نہیں سلیمان تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ یہ لرزش کیوں پیدا ہوئی؟ کہ یہ لرزش اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ تو اب اس فضا میں داخل ہو گیا ہے جو کربلا کی فضا ہے۔ کہ یہ کربلا کی فضا کیا ہوتی ہے؟ کہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے کہ جس میں میرا آخری رسول، میرا محبوب ترین رسول، اس کا محبوب نواسا
بھوکا اور پیاسا اسی سرزمین میں مارا جائے گا۔ جناب سلیمان نے گریہ کیا، جناب ابراہیم کی سواری آئی، اسی سرزمین پہ پہنچی، ٹھوکر کھا کر گر پڑے، سوال کیا کیا مجھ سے ترکے والا ہو گیا؟ خدا کی طرف سے آواز ہے نہیں، تجھ سے کوئی ترکے والا نہیں ہوا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے، یہ زخم ہم نے تجھے اس لیے دیا ہے کیونکہ اسی سرزمین میں رسول کا نواسا زخمی ہوگا۔ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے، جناب عیسیٰ کا واقعہ ہے، ہر ایک آتا رہا، روتا رہا، رونے کے بعد یہاں سے جاتا رہا، لیکن اب وہ آ رہا ہے جو جانے کے لیے نہیں آ رہا، کربلا بسانے کے لیے آ رہا ہے۔ مولا کی سواری داخل ہوئی، فرمایا یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیمے لگے گئے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری قبریں بنے گی۔ حکم دے دیا، غازی عباس کو خیمے لگائے گئے، سب تیار ہو گئے۔ سب جب خیمے لگ چکے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نماز پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا جب سجدگاہ خاک شفا کی بنی ہوتی ہے تو اس کی خوشبو اور ہوتی ہے، اور اگر سجدگاہ کسی اور پتھر کی ہو تو اس کی بو اور ہوتی ہے۔ جب ہم 1414 صدیوں بعد بھی خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ کیا بہن زینب کبریٰ نے خاک کربلا میں خوشبو کو محسوس نہیں کیا ہوگا؟ اس خاک کو اٹھایا، خوشبو محسوس کی، دوڑتی ہوئی آئی بھیا کی خدمت میں کہنے لگی بھیا اس خاک کے اندر آپ کے خون کی بو آتی ہے، بھیا اس زمین کو چھوڑ دیجیے، آگے بڑھیے۔ میرے مولا نے فرمایا بہن زینب حکم خدا یہی ہے، یہی پر خیمے لگیں گے، یہی پر ہماری قبریں بنیں گی۔ اے بی بی آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ صبر کی تلقین دی، خیموں کو لگانے کا حکم دیا۔ دور بنی اسد والے تھے، ان کو بلایا گیا، بنی اسد والے قریب آ گئے۔ میرا مولا نے فرمایا اس سرزمین کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 درہم میں زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد بنی اسد والوں ہی کو ہدیہ کر دی، اور کرنے کے بعد فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں پر عمل کرنا۔ کہا مولا فرمائیے آپ کی کیا حکم ہے، کیا شرطیں ہیں؟ کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہمیں مار ڈالا جائے اور ہمارا کوئی عاشق دور سے ہماری زیارت کے لیے آنا چاہے تو اسے بتا دینا یہ تیرے آقا اور مولا کا نشان قبر ہے۔ میں کہوں گا مولا آج تو آپ کا روزہ ایسا آباد ہوا ہے کہ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حسین کا مقبرہ کہاں پر ہے۔ آج دنیا جانتی ہے، مشرق اور مغرب سے لوگ آتے کہتے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا ایسی آباد ہو گئی۔ دوسری وصیت، دوسری شرط بیان کی کہ اور اگر ہمارا کوئی زائر آ جائے تو دوسری شرط یہ ہے کہ اسے 3 دن کا مہمان بنانا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پینے کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا آقا اگر کوئی زائر بڑا دور سے آیا ہے، پرانا زمانہ ہے، وہ دور سے تھکا ہار آیا ہے، اسے 1 مہینے کا مہمان بنا دیجئے، اسے 1 ہفتے کا مہمان بنا دیجئے، 3 دن کا مہمان کیوں بناتے ہیں؟ شاید آقا کا جواب آئے گا تجھے ابھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب 7 محرم کی تاریخ آئے گی اجرکم علی اللہ، اس وقت تجھے اندازہ ہوگا ہم پر 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا تھا۔ میں اپنے زائر کو 3 دن کا مہمان بنا کر بتانا چاہتا ہوں، مجھے غریب کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ پھر آگے فرمایا اور تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ جب یہ فوج لشکر ہمیں مار ڈالے اور ہمارے بدن کو نہ دفنائے تو تم رات کی تاریکی میں آنا، چھپتے چھپتے آنا، کسی طریقے سے ہمارے لاشوں پر خاک کربلا ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں بے کفن بے دفن نہ رہے، ہمارے لاشیں دفنا دیے جائیں۔ تینوں شرطیں بنی اسد والوں نے سن لی۔ میں کہوں گا اے بنی اسد والوں کیا یہ تمہیں شرطیں لگتی ہیں یا حسین کی وصیت لگتی ہے؟ یہ تو پورا وصیت نامہ ہے جو مولا نے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب میرے زیادہ دن نہیں رہ گئے، یہ وصیت ہے میری جس پر تمہیں عمل کرتا ہے۔ لیکن اے بنی اسد والوں میں ایک سوال تم سے اور کرتا ہوں، اگر مولا حسین کی اور باقی افراد کے لاشیں نہ دفنائے گئے تو کم از کم پوچھ کر تو جاؤ کہ مولا ہم پہچانے کے کیسے کہ کون سا لاشا آپ کا ہے، کون سا لاشا آپ کے بھائی کا ہے، کون سا لاشا آپ کے جوان کا ہے، کون سا لاشا غلام کا ہے، کون سا لاشا
آقا کا ہے. بنی اسد والے شاید مجھے جواب دیں گے ہم کیسے نہ پہچانیں گے, یہ ہمیں معلوم ہے یہ حسین ہے, یہ غازی عباس ہے, یہ علی اکبر ہے, یہ حبیب ہے, یہ زہیر ہے, یہ مسلم بن اوسجہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ عرض کروں گا, یہ آخری جملہ ہے, پھر آپ جانے اور شاہ کربلا جانے. آخری جملہ عرض کر, اے بنی اسد والو, جب تم لاشوں کو دفنانے کے لیے آؤ گے تو کسی لاشے کو پہچان نہ سکو گے, کیونکہ لاشے کی پہچان ہوتی ہے تو یہ سر کے ذریعے ہوتی ہے, یہ لباس کے ذریعے ہوتی ہے. جب تم لاشوں کے قریب آؤ گے کسی بدن پر لباس نہیں, کسی بدن پر سر نہیں, تم چکر لگاتے رہو گے. آقا آپ کا لاشا کہاں ہے, مولا آپ کا لاشا کہاں ہے. 12 محرم کو وہ بیمار امام آئے گا, بتائے گا یہ میرے بابا کا لاشا ہے, یہ میرے اکبر کا لاشا ہے, یہ میرے قاسم کا لاشا ہے, یہ اونا محمد کے لاشے. اور جب سبھی کے لاشے دفن ہو جائیں گے بنی اسد والے جانے لگیں گے, کہیں گے اے بنی اسد والوں کہاں جاتے ہو, میرے چچا کا لاشا رہ گیا, آؤ نہر فرات چلے, عباس علمدار کے جنازے کو بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمارے اس خلیص عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما. جاردہ معصوم کی زیارت نصیب فرما. پالنے والے ہمارے مرحومین کو شفاعت محمد وآل محمد سے بہرمند فرما. پالنے والے ان پاک ہستیوں کا واسطہ ہے جو فرش عزا پر آئے انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. پروردگار جو ہم نے مانگا ہے اور جو نہیں مانگا ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما. اگر مشکلات ہمارے لیے آزمائش بن کر آئی ہیں اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے لا علاج مریضوں کو, صعب العلاج مریضوں کو مولا حسین کے ذکر کے صدقے میں شفا یابی نصیب فرما. تمام مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بے اولاد مومن کو شہزادی علی اصغر کا واسطہ ہے اولاد صالحہ نصیب فرما. پالنے والے جو صاحبان اولاد ان کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر محبت محمد والے محمد کو سرشار فرما. پروردگار قبر کی پہلی رات مولا حسین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. ان کی شفاعت سے بہرمند فرما اور ان کے آخری وارث حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمین. حسین بنانا بہت ضروری ہے, حسینی شمع جلانا بہت ضروری